بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں من اتبع ذکر، جو نصیحت کو مانے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رب کو مانے۔ یار جب کوئی دیکھ لے، سامنے آنکھوں کے آ جائے، تو پھر تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ تو دیکھ کے یہ تو بدبخت ایسے تھے، چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا، اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا، کہا ہم جانے وار دیں گے آپ کے نام پہ۔ تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے انڈکھے جو سودے کرتے ہیں۔ بڑا معروف نام ہے بہلول کا، مجاذیب میں سارا۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، بجھ جائے، جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ ہیں، تم دھکا دے دو، بابا پرے چلا جا، لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں، لابر، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے وہ، کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں۔ بغداد کا بازار تھا، اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو، تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا، تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا، اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس آیا کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آگ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے، اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت۔ اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا، ہمارے عمل کو زیادہ قبول کریں۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے، تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟
جب تم مصلی بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا. تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے. بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے, ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں. اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے. 4 سال سے لے کر کے 8-9 سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے, باپ بھی توجہ دے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے, اور بالخصوص 12-13 سال کے بعد وہ مانوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے. پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے. اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا, اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا. اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے. اصل اس کی اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی, کیونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں, اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے. اس وقت ہم اگر اولاد کو کھینچیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی. وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا. لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے. تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے. اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے, اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں. تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی, اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا. اس وقت میرے خیال کے مطابق 15 سے 20 سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگاڑ سکتے, معاشرہ بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتا. اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آ گیا. تو کم از کم 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں, اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں. باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے, ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا. اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے, ہماری معاشرت کو جو چیز کھوکھلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے. یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی, کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے, اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیا موجود ہے, لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ باندھا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے, اور گھر لٹ رہے ہیں. شرم و حیا وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے. تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے, ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں, ہاتھ بھی کٹے ہوئے. تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. ایک شیر آیا, اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا. تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے, اس کو بھی رزق دیتا ہے. ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان. ایک پہر گزرا, 2 پہر گزرے تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن, شیر بن لومڑی نہ بن, کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے,
حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر، زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔